عنوان: باپ کا فیصلہ، محنت کا اصل ذائقہ۔ یہ کہانی قدیم مصر کے ایک چھوٹے اور پسماندہ گاؤں کی ہے، جہاں غربت نے چہروں پر اداسی کی پرچھائیاں بکھیر رکھی تھیں۔ گاؤں کی مٹی سے سادگی جھلکتی تھی اور زندگی گزارنے کی جدوجہد نے وہاں کے مکینوں کو تھکا ڈالا تھا۔ پتہ نہیں یہ کہانی حقیقت ہے یا محض ایک روایتی حکایت، مگر اس میں چھپا سبق آپ کی زندگی کے کئی بوجھ ہلکے کر سکتا ہے۔ یہ قصہ ایک نہایت صابر، دیانتدار اور محنتی شخص سالے کا ہے، جسے پورا گاؤں عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کا بیٹا ہاشم، جو کہ ایک نازوں میں پلا ہوا لاپرواہ اور آرام پسند نوجوان تھا، زندگی کو صرف عیش و عشرت کے لیے سمجھتا تھا۔ ہاشم کو دنیا کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ نہ گھر کی ذمہ داری کو اہمیت دیتا تھا، نہ ماں باپ کی فکروں کو سنجیدگی سے لیتا۔ اس کی ماں جولاکھا، جو اس سے حد درجہ محبت کرتی تھی، نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش، ہر ضد کو پورا کیا، خواہ جائز ہو یا ناجائز۔ بچپن سے ہی اس کی ہر ضرورت بنا کسی محنت کے پوری ہوتی رہی، جس نے اسے خود غرض اور غیر ذمہ دار بنا دیا۔ ہاشم کی عمر 25 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ آج بھی والدین کی چھاؤں میں بیٹھ کر بنا کسی فکر کے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے سالے کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ گاؤں کے ایک غریب کسان نے شکایت کی کہ ہاشم نے اس کا گھوڑا چرا لیا ہے اور اسے جنگل میں بھاگتے ہوئے شیر کے آگے ڈال دیا۔ سالے کو شدید دکھ پہنچا، مگر پھر بھی باپ ہونے کے ناطے خاموش رہا۔ جولاکھا نے بھی اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، مگر ہاشم پر کچھ اثر نہ ہوا۔ سالے نے بہت برداشت کیا، بہت کچھ سہا، مگر آخرکار ایک فیصلہ کن قدم الفاٹ الف۔ اس نے ہاشم سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم زندگی کی اصل ذمہ داری کو محسوس کرو۔ آج سے تمہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے گھر کا خرچ پورا کرنا ہوگا۔ جب تک تم سخت محنت کر کے کمائی ہوئی آمدنی لے کر واپس نہ آؤ، تب تک گھر کے دروازے تم پر بند ہیں۔ ہاشم نے حیرانی سے باپ کو دیکھا، لیکن سالے کے چہرے پر عزم کی چمک تھی۔ جولاکھا نے بھی دل پر پتھر رکھ کر بیٹے کو رخصت کیا، مگر جاتے وقت اپنی محبت کا آخری اظہار کرتے ہوئے اپنے جمع شدہ سکوئی اسے دے دیے تاکہ وہ خود کو سنبھال لے۔ ہاشم وہ اشرفیاں لے کر اگلے دن گھر لوٹا اور فخر سے والد کو پیش کیں، مگر سالے نے سکوئی لیے اور خاموشی سے انہیں آگ میں جھونک دیا۔ ہاشم ششدر رہ گیا، لیکن سالے نے فقط اتنا کہا، اگر یہ تمہاری محنت کی کمائی ہوتی تو تمہارا دل ان کے جلنے پر تڑپ الفاٹتا۔ 2 دن بعد جولاکھا نے دوبارہ بیٹے کو کچھ اشرفیاں دے کر کہا کہ والد کے دل کو جیت لو۔ ہاشم نے پھر وہی کیا، واپس آیا، اشرفیاں دی، مگر سالے نے انہیں پھر آگ میں پھینک دیا۔ ہاشم خاموشی سے تکتا رہا، لیکن کوئی جذبہ ظاہر نہ ہوا۔ اس کے بعد ہاشم نے سچ میں خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گاؤں سے باہر ایک شہر چلا گیا، جہاں اس نے دن رات محنت کی، مزدوری کی، پسینہ بہایا، تھکن جھیلی، اور جب وہ کئی دنوں بعد واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک الگ چمک، ایک اطمینان۔ اس نے اشرفیاں والد کو دیں اور کہا، یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں نے دن رات محنت کر کے ایک ایک سکوا کمایا ہے۔ سالے نے سکوئی لیے، انہیں آگ کے قریب لے گیا، لیکن جیسے ہی آگ کی لپٹیں بلند ہوئیں، ہاشم بے ساختہ چیخ پڑا، ابو نہیں، یہ جل نہ جائیں، یہ میری محنت کا پھل ہے۔ سالے کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ بولا، بیٹا، یہی سبق تھا جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ جب کمائی تمہاری محنت سے ہوتی ہے تو دل اسے یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہاشم کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ پہلی بار اس نے والد کے چہرے پر فخر دیکھا اور ماں کی آنکھوں میں سکھ کے آنسو۔ اس دن ہاشم نے جانا کہ باپ کی سختی میں بھی محبت ہوتی ہے، اور ماں کی بیجا محبت کبھی کبھار بچے کو کمزور کر دیتی۔ سالے کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ بولا، بیٹا، یہی سبق تھا جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ جب کمائی تمہاری محنت سے ہوتی ہے تو دل اسے یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہاشم کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ پہلی بار اس نے والد کے چہرے پر فخر دیکھا اور ماں کی آنکھوں میں سکھ کے آنسو۔ اس دن ہاشم نے جانا کہ باپ کی سختی میں بھی محبت ہوتی ہے، اور ماں کی بیجا محبت کبھی کبھار بچے کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس دن کے بعد ہاشم نے محنت کو اپنا شعار بنا لیا۔ اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، باعزت، بامقصد اور بااخلاق۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں باپ کی محبت بے مثال ہوتی ہے، مگر جب وہ سختی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی صرف اور صرف اولاد کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔
ماں کی بے انتہا محبت اگر سمجھداری سے نہ برتی جائے تو اولاد کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور باپ کی سختی اکثر وہ زینہ ہوتی ہے جو اولاد کو زندگی کی اونچائی تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ ایسی سبق آموز اور جذباتی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔